آپ عوام کو کیا مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس خوف کے عالم میں کہ وہ کس طرح زندگی گزارے؟ نہیں، خوف تو اسلام میں نہیں ہے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے خوف نہیں ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر، دنیا کے اندر حالات اس سے بھی بڑے بڑے خراب ہوئے ہیں۔ دیکھو انگریزوں کے دور میں کس قدر حالات خراب ہوئے ہیں، لیکن گھبرانا اور کیا نام مایوس ہونا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو نیوز انڈیا کے معزز ناظرین و سامعین کو خوش آمدید۔ دوستوں، میں احتشام نظامی قاسمی، آج ہمارے ساتھ جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی صاحب کی جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ کے ذمہ داران کارکنان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ کے صدر مولانا عارف صاحب اور ضلع ہریدوار کے صدر مولانا ہارون صاحب، مولانا نسیم صاحب، نائب صدر مولانا ارشد صاحب، حضرت قاری شمیم صاحب، مفتی احترام صاحب، تمام لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ آج 2 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا دارالعلوم رشیدیہ جوالہ پور میں، اور حضرت کے اہتمام میں سب ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا عارف صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے، حضرت یہاں پر جو جمعیت علماء کا جو ورکشاپ 2 روزہ تربیت ورکشاپ ہو رہا ہے، اس سے آپ یا آپ کی جمعیت یا آپ حضرات کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور کس مقصد کے تحت یہ ورکشاپ کیا گیا ہے؟ یہ آج کا جو پروگرام ہے، جی یہ ہماری جمعیت جو ہے وہ سال میں ہر 3 مہینے کے بعد ورک شاپ کرتی ہے 2 دن کے۔ تو آج کا جو یہ ورک شاپ ہوا ہے یہ یہاں جوالہ پور میں، اور یہاں ماشاءاللہ پورے صوبے کی اتراکھنڈ کے جو ذمہ دار حضرات ہیں جمعیت کے، وہ سب یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں۔ تو جمعیت علماء کے جتنے بھی شعبے جات ہیں جو بہت اہم ہیں، ان سب چیزوں کے اوپر مذاکرہ ہوتا ہے، اور یہ ایک تربیتی پروگرام ہوتا ہے، جس میں مثال کے طور پر ایک تو مکاتب کا قیام ہے۔ ہماری جمعیت یہ چاہتی ہے کہ ہر مسجد کے اندر مکتب قائم ہو۔ مسلمانوں کے بچوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اسکولوں میں جاتا ہے اور وہ دینی تعلیم سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو جمعیت کے ذمہ داروں کا کہنا اور ان کی سوچ یہ ہے کہ اسکولوں میں پڑھنے والے وہ بچے شام کو یا رات کو مغرب کی نماز کے بعد وہ مکاتب سے جڑے اور وہ دینی تعلیم حاصل کرے، قرآن شریف حاصل کرے، تاکہ ہمارے بچوں کے پاس دین کی تعلیم بھی ہو اور دنیا کی تعلیم بھی ہو، اور سماج کے ساتھ کے اندر ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور وہ جو ہے مطلب ناخواندگی سے بچے اور جہالت سے بچے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ اصلاح معاشرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج معاشرہ، ہمارا بھی اپنا معاشرہ اور غیر مسلموں میں بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی آج کتنی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ مثال کے طور پر نشہ خوری ہے، جوا ہے، سٹا ہے، سماج اس سے خراب ہو رہا ہے۔ عورتیں اور بچے بہت پریشان ہیں۔ جس گھر کے اندر ایک بھی نشہ کرنے والا یا اس طرح کے جرائم اور کرائم کرنے والا ایک بھی آدمی ہو جاتا ہے تو پورا گھر خراب ہو جاتا ہے۔ اب ایک محلے کے اندر اگر مثال کے طور پر 10-20 لڑکے اس طرح کے ہو جو نشہ خوری کرنے والے ہوں گے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ اس نشے کی لت میں، اور اس سے دوسرے بچے بھی بہت بگڑتے ہیں دیکھا دیکھی۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری جمعیت یہ چاہتی ہے کہ ہر محلے کے اندر، گلیوں کے اندر اصلاح معاشرہ کے عنوان کے اوپر پروگرام ہو، تاکہ جو بچے جو ہے وہ نشہ خوری کر رہے ہیں اور جو جرائم اور کرائم میں پھنسے ہوئے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ماں باپ کی پٹائی کر رہے ہیں، اور وہ دوسری زندگی، ایک اپنی نئی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اچھی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، تاکہ اصلاح معاشرہ کے ذریعے ان بچوں کا سدھار ہو اور وہ سماج کے اندر رہ کر کے اچھی زندگی گزار سکے۔ ایک اسی کے ساتھ ساتھ سدبھاونا منچوں کا قیام ہے۔ سدبھاونا منچوں کا مطلب یہ ہے کہ نفرت کا ماحول ہمارے ملک کے اندر سے ختم ہو۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارا ملک بہت بڑا ملک ہے اور بہت پیارا ملک ہے۔ اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے رکھی ہیں۔ لاکھوں لاکھ مسلمان اس ملک کے لیے شہید ہوئے، ہزاروں علماء اس ملک کے لیے شہید ہوئے۔ اس لیے ہمیں اپنے وطن سے بے پناہ محبت ہے، اور ہم اپنی جان سے زیادہ اس وطن سے محبت کرتے ہیں۔ حب الوطن من الایمان، اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ایک ایمانی کا حصہ ہے۔ تو اس لیے جمعیت علماء یوں چاہتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہاں پر چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب آپس میں بھائیوں کی طرح رہے، ان میں ہمارے میں آپس میں نفرت نہ ہو۔ ہمارا ماننا یہ ہے
کہ اگر ہمارے ملک کے اندر نفرت کا ماحول پیدا ہو گیا، ہندو مسلمان سے نفرت کرنے لگا اور مسلمان ہندو سے نفرت کرنے لگا، تو ملک کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ ملک تو بہت دور کی بات ہے، گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ اگر میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو جائے یا دو بھائی ہیں ان میں آپس میں کھٹپٹ ہو جائے اور نفرت پیدا ہو جائے تو گھر کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ ہندوؤں کی شروعات جہاں سے ہوئی ہے ہماری بھی شروعات وہیں سے ہوئی ہے، سب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، اور سب جو ہے آپس میں ایک برادری کی طرح ہے، ایک کنبے کی طرح ہے۔ الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ اس لیے سدبھونا منچ کے ذریعے ہماری جمعیت علماء یہ چاہتی ہے کہ ہمارے ملک کے رہنے والے جتنے بھی ہیں وہ ان میں آپس میں پیار ہو، محبت ہو، نفرت کا ماحول ختم ہو اور آپس میں پیار محبت کا ماحول بڑھے، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں ہم شریک ہو، وہ ہماری خوشی غمی میں شریک ہو۔ اس طرح سے اگر نظام ہمارے ملک کا چلے گا تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہم بھی ترقی کریں گے اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا۔ تو اس طرح کا بہت سارے شعبے ہیں، 30-35 کے قریب شعبے ہیں جو جمعیت علماء کے ہیں، اور جناب انہیں زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس عنوان پر کام چل بھی رہا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ، یہ میں نے ایک مثال دے کر کے آپ کو 3 چیزیں سمجھائی ہے، اور اللہ تعالی ہمارے ملک کے اندر امن و امان رکھے اور ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے ایک ہی سوال میں بہت ساری باتیں کہہ دی ہے۔ ایک آخری سوال ہے کہ آج ملک میں مسلمان خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں، تو آپ حضرات کی طرف، جمعیت علماء کی طرف ایک مسلمان قوم بہت ہی امید کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ آپ ہی سب کچھ ہے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، آپ علماء حضرات، آپ قائدین ہیں، آپ رہبر ہیں، جس طرح آپ ان کو گائیڈ کریں گے اسی طرح عوام آگے آپ کے ساتھ چلے گی۔ تو اس تعلق سے آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ایک بہت ہی بڑا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ایسا ہے، علماء تو کام کر رہے ہیں اس معاملے میں، علماء تو اپنے اپنے فرض منصبی کو انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے یہ حکومت کی بنتی ہے۔ حکومت کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کی رعایا میں کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ان میں آپس میں تال میل کرانا اور انہیں آپس میں پیار محبت سے رکھوانا، یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر کسی بھی حکومت کے اندر کوئی قوم کسی قوم کے اوپر خام خواہ کا ظلم کر رہی ہے اور انہیں ستا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے اور ان کے اوپر ظلم اٹھا رہی ہے، تو یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرے اور ملک کے اندر امن اور شانتی کا ماحول پیدا ہو۔ جہاں تک علماء کا تعلق ہے، علماء تو کام کر رہی ہیں، جمعیت کام کر رہی ہے، اور اسی مسئلے کو لے کر کے یہ سدبھونا کا منچ کا پروگرام بھی تو اسی لیے ہے تاکہ آپس کا ماحول ہمارے ملکوں کا ختم ہو۔ ہاں، اچھا، اتراکھنڈ میں مدارس کے تعلق سے جو معاملات چل رہے ہیں تو اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ اور 8 جولائی میں تاریخ ہے مدارس کی ہائی کورٹ میں۔ ہمیں اپنی عدلیہ کے اوپر بہت بھروسہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ کا معاملہ ہو یا سپریم کورٹ کا معاملہ ہو، ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا۔ ہمیں بداعتمادی نہیں ہے اپنی کورٹ کے اوپر سے، ہمیں بداعتمادی نہیں ہے، ہمیں اعتماد ہے، ہمیں یقین ہے، اور چونکہ ہمارا مسئلہ ایک جائز بھی ہے، ناجائز مسئلہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہاں کے آئین نے، یہاں کے قانون نے ہر ایک اقلیت کو اپنے عقیدے کے اعتبار سے اور اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنے ادارے چلانے کا اختیار دیا ہے، تو اس لیے ہم بھی اپنے مدرسے اسی دائرے کے ساتھ چلاتے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ہمارے مدرسے وہ مدرسے ہیں جو کام حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ ہم کام کر رہے ہیں، اور بغیر کسی اس کے کر رہے ہیں، بغیر کسی لالچ کے کر رہے ہیں۔ یعنی ہم حکومت سے پیسہ نہیں لیتے ہیں، ہم حکومت سے ہمیں مڈ ڈے میل نہیں مل رہا ہے، ہم اپنی قوم سے چندہ کرتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں جن میں ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو حقیقت میں تو یہ کام تو حکومت کا کرنے کا تھا، اپنی حکومت میں بچوں کو پڑھانا، انہیں تعلیم دینا، یہ تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی تعلیم کا انتظام کرو، آپ اسکول کھلواؤ، زیادہ سے زیادہ اسکول کھلواؤ تاکہ بچے ان میں پڑھیں۔ تو جو کام حکومت کے کرنے کا تو وہ کام تو ہم کر رہے ہیں۔ اب اگر حکومت اس مسئلے میں ہمیں پریشان کرنا چاہتی ہے، ہمارا ماننا تو یہ ہے ہمارے ادارے یہ آزاد ہیں، آزادگی کے ساتھ اب تک چلتے ہوئے آ رہے تھے اور آزادگی کے ساتھ ہی یہ چلنے چاہیے، اور ان کے اوپر کسی طرح کا دباؤ نہ ہو، اور جناب ان کے اوپر یہ نہ ہو کہ جناب آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی، یہ کرنی۔ بھائی یو پی ہائی کورٹ نے دیکھیے آپ یو پی مدرسوں کو کتنی بڑی راحت دی ہے، انہوں نے کہا کہ مذہبی تعلیم کے لیے کسی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم یہاں کی
حکومت سے بھی دھامی حکومت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹ کا معاملہ بھی اسی نہج کے اوپر ہو، مدرسوں کو مجبور نہ کیا جائے، پریشان نہ کیا جائے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہمارے اس مسئلے کے اوپر حکومت غور کرے گی اور ہماری پیچیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گی حکومت۔ اچھا، آپ عوام کو کیا، مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس خوف کے عالم میں کہ وہ کس طرح زندگی گزارے؟ نہیں، خوف تو اسلام میں نہیں ہے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے خوف نہیں ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر، دنیا کے اندر حالات اس سے بھی بڑے بڑے خراب ہوئے ہیں۔ دیکھو انگریزوں کے دور میں کس قدر حالات خراب ہوئے ہیں، لیکن گھبرانا اور کیا نام مایوس ہونا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ہاں، قرآن شریف کے اندر تو بلکہ مایوسی کو کفر تک کہا گیا کہ مایوسی تو کفر تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر حالات آج اپنے لیے مسلمان پرامن نہیں سمجھ رہا ہے تو وقتوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ حالات ہمارے ملکوں کے صحیح بھی ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے دیکھا ہے جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ کے صدر مولانا عارف صاحب نے بہت ہی قیمتی باتیں کی ہے اور تمام لوگوں کو ایک اچھا پیغام دیا ہے، حکومت سے بھی کچھ مطالبات پیش کیے ہیں، اور اپنے جو اتراکھنڈ کا ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ سے بھی امید لگائی ہے انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کو انصاف ملے گا اور اس معاملے پر اسٹے ملے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے، آپ نے تمام باتیں سنی ہیں، اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، مسلمانان ہند کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے اور ہمارے تمام مذہبی مقامات کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔